بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرنیل صحابہ کرام میں ایک بہت ہی اہم اور نمایاں نام حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کسی بھی خاص صفت کا جب ذکر کیا جائے تو جو صفت اس شخص کے ساتھ خاص ہوتی ہے تو فوراً اس کا خیال دل و دماغ میں آ جاتا ہے۔ جرت، بہادری، دلیری اور جفا کشی، نڈر اور بے باکی۔ جب ان چیزوں کا ذکر کیا جائے تو ذہن میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آتا ہے۔ سرزمین خیبر کے دولت مند، آسودہ حال، خوبصورت، بہادر جوان، کڑیل جوان، قبیلہ بنو اسد کے دلاور، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری کا ماہر شاہ سوار، رومیوں کے لشکر میں چشم زدن میں بھگدڑ مچا دینے والے بے خوف مجاہد، 1000 اونٹوں پر مشتمل قیمتی غلے کی ملکیت رکھنے والے، دھاک بٹھا دینے والے سخت کوش، سرفروش اور جاباز جرنیل کہ جن کے حملہ آور ہوتے ہی رومی پکار اٹھتے تھے کہ جن آ گیا، جن آ گیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی کہ ساری دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفری حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیا کرتے تھے۔ لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تو ان کے پیچھے دھول نظر آتی تھی اور ان کے آگے لاشوں کے انبار۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے کہ دشمن کی صفیں چیر کر رکھ دیتے۔ ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں کے اندر وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کی لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے اور اتنی بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے۔ دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا ایک لشکر تیار کیا، ایک دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایات دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا ہوا دشمن کی فوج پر ایک دم حملہ آور ہوا۔ اس سوار نے اتنی تند خوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار کو دیکھ کر اور شجاعت اور دلیری کو دیکھ کر اش کر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھنے لگے، ارے جانتے ہو یہ کون سوار ہے؟ لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو اس سوار کی مدد کرنے کے لیے کہا اور خود بھی مدد کرنے کے لیے اس سوار کی جانب بڑھے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی، کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے کہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے مجاہد تم کون ہو؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے سوار اپنا تھوڑا تعارف تو کرا، تو ہے کون؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ کیا۔ تیسری بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا، اے بہادر نوجوان اپنا تعارف تو کرا، نقاب کے پیچھے ایسا کون مرد قلندر موجود ہے؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے منع کر دینا تھا اس لیے نہیں بتایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم خود ہی آزاد کروا لیتے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر ہی دم لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کچھ یوں ہے: زرار بن ازور بن اوس بن جزیمہ بن ربیعہ بن مالک بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ آپ نے جو مارکے لڑے ان میں جنگ یرموک، مرتدین کے خلاف جہاد، رومیوں کے خلاف جہاد، جنگ دمشق اور جنگ اجنادین۔
حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام پر آپ کی بیعت کر لوں۔ پھر میں نے چند اشعار پڑھے کہ میں پیالے گلوکاراؤں کے گانے اور شراب چھوڑ کر آیا ہوں کہ مجھے اس کی تکلیف برداشت کرنا ہی پڑے گی، لیکن میں نے عاجزی سے یہ کام کیے ہیں اور رات کے اندھیرے میں عمدہ جگہوں کو چھوڑ آیا ہوں اور مشرکین پر قتال کا بوجھ لاد آیا ہوں، لہٰذا اے میرے پروردگار میری اس تجارت کو خسارے سے محفوظ فرما کہ میں اس کے عوض اپنے اہل خانہ اور مال و دولت کو بیچ آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اے زرار، تمہاری تجارت میں خسارہ نہیں ہوگا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت اور اسلام کے ایک مشہور بہادر رہے ہیں، وہ شاعر بھی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا تھا اور جنگ یمامہ انہوں نے نہایت دلیری اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کی دونوں پنڈلیاں کٹ گئیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ میں وفات پائی۔ ایسا ہی ایک مشہور نام جرنیل اسلام حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی بہادر، غیور، نڈر مجاہد، زیرک، حساس، دانشمند اور تجربہ کار جرنیل، فصیح و بلیغ، قادر الکلام اور باروب قائد، نرم خو، فیاض، منصف مزاج، درد مند، کریم النفس اور سخاوت کے خوگر حکمران، اکہرے بدن میں بجلی کی سی تیزی رکھنے والے پھرتیلے نوجوان، کوفہ کے گورنر اور تبرستان و جرجان کے فاتح، جن کے مجاہدانہ کارنامے تاریخ اسلام میں سنہری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی ہے۔ مارکوں میں تبرستان، جرجان اور آذربائیجان کی دوسری فتح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ سن 59 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ انہی میں ایک نام حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد، گھنے بال، خوبصورت چہرہ، مضبوط جسم، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیہ بنت عبد المطلب کے نور چشم، لخت جگر، بھوک اور پیاس میں صبر کی انتہا کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سب سے پہلے پرچم لے کر مجاہدین کے ایک قافلے کی قیادت کرنے والے خوش نصیب جرنیل، اسلام کے سب سے پہلے سریہ عبداللہ بن جحش کے سپہ سالار مقرر ہوئے، غزوہ بدر واحد میں شریک ہوئے۔ سلسلہ نسب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ہے: عبداللہ بن جحش بن ریاب بن یعمر بن صبرہ بن مروہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ الاسدی۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔